اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہے۔ میں شکیل سلیم لندن سے آج آپ کے سامنے ایوب 30 باب کی تلاوت کرنے کو ہوں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پر اب تو وہ جو مجھ سے کم عمر ہیں میرا تمسخر کرتے ہیں، جن کے باپ دادا کو اپنے گلے کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے ناگوار تھا، بلکہ ان کے ہاتھوں کی قوت مجھے کس بات کا فائدہ پہنچائے گی۔ وہ ایسے آدمی ہیں جن کی جوانی کا زور زائل ہو گیا ہے، وہ افلاس اور قحط کے مارے دبلے ہو گئے ہیں، وہ ویرانی اور سنسانی کی تاریکی میں خاک چاٹتے ہیں، وہ جھاڑیوں کے پاس لونے کا ساگ توڑتے ہیں اور جھاؤ کے جڑیں ان کی خوراک ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان رگیدے گئے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ایسے چلاتے ہیں جیسے چور کے پیچھے۔ ان کو وادیوں کے شگافوں میں اور غاروں اور زمین کے بھٹوں میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ جھاڑیوں کے درمیان رینگتے اور چنگاڑوں کے نیچے اکٹھے پڑے رہتے ہیں۔ وہ اہم کو بلکہ کمینوں کی اولاد ہیں، وہ ملک کے مار مار کر نکالے گئے تھے اور اب میں ان کا گیت بنا ہوں، بلکہ ان کے لیے ضرب المثل ہوں۔ وہ مجھ سے گھن کھاتے، وہ مجھ سے دور کھڑے ہوتے اور میرے منہ پر تھوکنے سے باز نہیں رہتے ہیں، کیونکہ خداوند نے میرا چلا ڈھیلا کر دیا اور مجھ پر آفت بھیجی، اس لیے وہ میرے سامنے بے لگام ہو گئے۔ وہ میرے دانے ہاتھ پر لوگوں کا ہجوم اٹھاتے ہیں، وہ میرے پاؤں کو ایک طرف سرکا دیتے اور میرے خلاف اپنی مہلک راہیں نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں، میرے راستے کو بگاڑتے اور میری مصیبت کو بڑھاتے۔ وہ گویا بڑے رخنا میں سے ہو کر آتے ہیں اور تباہی میں مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دہشت مجھ پر طاری ہو گئی، وہ ہوا کی طرح میری آبرو کو اڑاتی ہے، میری عافیت دن بادل کی طرح اڑ جاتی ہے۔ اب تو میری جان میرے اندر گداز ہو گئی، دکھ کے دنوں نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ رات کے وقت میری ہڈیاں میرے اندر چھیدی جاتی ہیں، اور وہ درد جو مجھ سے کھائے جاتے ہیں دم نہیں لیتے۔ میرے مرض کی شدت سے میری پوشاک بدنما ہو گئی، وہ میرے پیراہن کے گریبان کی طرف مجھ سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے کیچڑ میں دھکیل دیا ہے، میں خاک اور راکھ کی مانند ہو گیا ہوں۔ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تو مجھے جواب نہیں دیتا، میں کھڑا ہوتا ہوں اور تو مجھے گھورنے لگتا ہے۔ تو بدل کر مجھ پر بے رحم ہو گیا ہے، اپنے بازو کے زور سے تو مجھے ستاتا ہے۔ تو مجھے اوپر اٹھا کر ہوا پر سوار کرتا ہے اور مجھے آندھی میں گھول دیتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے موت تک پہنچائے گا اور اس گھر تک جو سب زندوں کے لیے مقرر ہے۔ تو بھی کیا تباہی کے وقت کوئی اپنا ہاتھ نہ بڑھائے گا اور مصیبت میں فریاد نہ کرے گا؟ کیا میں درد مندوں کے لیے روتا نہ تھا؟ کیا میری جان محتاج کے لیے آرزو نہ ہوتی تھی؟ جب میں بھلائی کا منتظر تھا تو برائی پیش آئی، جب میں روشنی کے لیے ٹھہرا تھا تو تاریکی آئی۔ میری انتڑیاں ابل رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی، مجھ پر مصیبت کے دن آ پڑے ہیں، میں بغیر دھوپ کے کالا ہو گیا ہوں۔ میں مجمع میں کھڑا ہو کر مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں۔ میں گیدڑوں کا بھائی اور شتر مرغ کا ساتھی ہوں، میری کھال کالی ہو کر مجھ پر سے گرتی جاتی ہے، میری ہڈیاں حرارت سے جل گئیں، اسی لیے میرے
सितार से मातम और मेरी बांसुरी से रोने की आवाज निकलती है। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है और इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हुए आप पर भी लाजिम है कि आप इसे जब सुनते हैं, इससे बरकत हासिल करते हैं, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इसे दूसरों तक पहुंचाने का वसीला बने, ताकि वो बरकत जो हम हासिल करते हैं खुदावंद आपको भी उन्हीं से शेयर करे और दुगना चुगना आपको लौटाए। मेरे साथ हम आवाज होकर एक फलक शगाफ नारा जय मसीह की